صاحب میں نے آپ کا ایک بیان سنا جس بیان میں آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ باغ فتح کے حوالے سے اہل سنت کی 3 رائیں ہیں. جی بالکل میں نے کہا. جلالی صاحب کا ایک بیان جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو میرے موقف کی تائید نہیں کرتا یا میرے موقف پر نہیں آتا وہ رافضی ہے, وہ رافضیوں کی طرفداری کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت کی 3 موقف ہیں, جلالی صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی موقف ہے اور اس موقف پہ کھڑے ہوں. اجتہادی تسلیم کیے بغیر آپ اس دعوے کو رد نہیں کر سکتے. آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ لفظ خطا سخت الفاظ ہیں؟ جلالی صاحب اس کو مانتے ہیں یہ سخت الفاظ ہیں؟ سخت الفاظ کن کے لیے ہیں؟ جن پر ضرورت پڑی ہے. کہ روافظ کا رد کرتے وقت ہم سیدہ پاک کے لیے سخت الفاظ بول رہے ہیں. کیا آپ کسی سنی کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کل کا نام وہ کسی ناسپی کو جواب دیتے وقت کبائر صحابہ کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے؟ کیا آپ کسی مسلمان کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کل کا نام وہ کسی عیسائی کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے؟ یہ الفاظ آپ تصفیہ شیعہ مابین سنی سے دکھاتے کیوں نہیں کہ پیر میرے شاہ صاحب نے وہاں پہ لکھا ہو کہ وہ مانگ رہی تھی خطاب پر؟ کتاب سے نہیں بیان کی, کتاب کی تشریح میں بیان کی. کتاب کی تشریح انہوں نے خود سے کی ہے. ظاہر بات ہے جو کتاب میں پیر صاحب کا موقف تھا اس کو کھول کے بیان کیا. نہیں, کھول کے موقف پیر صاحب نے خود نہیں بیان کیا تھا, آپ نے کھول کے موقف بیان کیا. کھول کے بیان مطلب کیا. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ پیر صاحب نے سیدہ پاک کے لیے وہاں پہ خطا کے لفظ نہیں بولا؟ پیر صاحب نے جب قادیانیوں کے جوابات دیے تو 5 جگہ اپنی کتابوں میں پیر صاحب نے یہی مطلق خطا اور صرف غلطی کا لفظ, مطلق غلطی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا. پیر میرے شاہ صاحب نے کسی حدیث کی کے اوپر اشکال اٹھ رہا ہو یا قرآن کی کسی آیت کے اوپر اس کی تشریح ضروری ہو تو وہاں پر انہوں نے انبیاء کرام کی خطا کو بالکل ٹھیک ہے. اپنے کسی ذاتی قول کی دفاع کے لیے ذاتی قول کے لیے دفاع کے لیے نہیں ہے, ختم نبوت کا تحفظ تھا اس سے. جی میں وہی پوچھ رہا ہوں جناب, آپ تو اپنے ذاتی قول کی دفاع کی بات کر رہے ہیں نا, تشریح آپ نے کی. سیدہ پاک نے مطالبہ کیا, جی کسی ایک صحابی نے بھی اس مطالبے کا انکار کیا؟ مطالبہ کرنا سوال کا جواب دے رہے ہیں کیوں آپ دوسرے کسی ایک صحابی نے انکار کیا؟ نہیں, انکار تو نہیں کیا, بالکل بجا. اور اصولین نے میرے خیال عبارت بھی یہی نقل کیا کہ لم ينکر علیہا احد من الصحابہ, کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا. مطلب کہ ہر صحابی کو پتا تھا کہ سیدہ پاک عموم سے استدلال کر رہی ہیں اور عموم سے استدلال تو واجب ہے. حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب, آپ نے جب تصفیہ کے اندر اس موضوع کو شروع کیا تو سب سے پہلے آیت کے عموم کو رد کیا ہے. آپ اس آیت کی عمومی ہونے کے اقراری ہیں یا انکاری ہیں؟ عموم ہے, لیکن میرے شاہ صاحب کہہ رہے نہیں. اگر اجماع صحابہ کے مقابل کوئی قول آ رہا ہو یا تو اس قول کو رد کیا جاتا ہے یا تو اس کی تعویل کی جاتی ہے. انہوں نے جو مثال بیان کی نا اس کو کہا کہ اس پر اجماع ہوا ہے, جبکہ اصولی اپنے اصول پر اجماع ذکر کر رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اصولی ایک اصول بیان کر رہا ہے, اس کے اصول پر اجماع صحابہ ہے اور اس کی مثال پر اجماع صحابہ نہیں ہے؟ کہ کتنے ہی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو حدیث کا علم تھا. سر یہ کون کہتا ہے؟ وہ حضرت قاضی یاز ہیں, امام نووی ہیں, ابن حجر اسقلانی ہیں, اتنے بڑے ائمہ ہیں, وہ سارے یہی کا بیان کرتے تھے. اگر ابن حجر کے اقوال آپ اس جگہ پر پیش کریں گے تو آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ ابن حجر نے سیدہ پاک کے شیخین کے حوالے سے جو اقوال نقل کیے ہیں, میں وہ ذکر نہیں کرتا یہاں پہ, لیکن آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ کیا جہاں عموم سے استدلال ہو وہاں کسی کو خطا اجتہادی پر اگر نہیں کہا جا سکتا تو آج تک امام شافعی علیہ الرحمہ کو عموم سے استدلال کے باوجود ہم حنفی خطا پر کیوں کہتے ہیں؟ امام شافعی کے قول پر کیا اجماع صحابہ تھا؟ اب ابتدائی پہلے جو 1000 سال ہیں ان میں سے کسی ایک بھی